السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں جان ڈیوی کی ڈیفینیشن کو سٹارٹ کیا تھا. اس کے اہم تصورات ہم نے دیکھنے تھے. جان ڈیوی کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی. یہ مشہور امریکی ماہر ہے. انہوں نے اپنی کتاب جمہوریت اور تعلیم میں لکھا، تعلیم تجربے کی اس تعمیر نو یا تنظیم نو کا نام ہے جس سے تجربے کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کے بعد میں پیش آنے والے تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اس ڈیفینیشن کے 4 پہلو ہم نے الگ کیے تھے، جس میں پہلا تھا تجربہ، دوسرا تجربے کی تعمیر نو یا تنظیم نو، تیسرا تجربے کے معنی میں اضافہ ہونا، اور چوتھا آئندہ تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت میں اضافہ. اس میں سے پہلا پوائنٹ تجربہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تجربہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس کا فرد سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس کی ذہنی کیفیت یا واقعے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے تعلم کو ہم تجربہ بھی کہتے ہیں. تجربہ ہم نے دیکھا کہ کسی ماہر کے مطابق، کچھ ماہرین کے مطابق یہ شخصیت کا خارجی پہلو کہلایا، اور کچھ نے اسے جو ہے وہ ایک سبجیکٹو فنومینا، ذاتی مظہر قرار دیا اور اہل یونان کے نزدیک ذریعہ علم قرار پایا. اس میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ جیسے معمار جو ہے وہ تعمیرات کرتا ہے، گھر بناتا ہے. تو جب وہ گھر بناتا ہے تو پہل جو مختلف اوزاروں سے تعمیر کا کام شروع کرتا ہے تو اس میں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں. بعد میں پھر وہ جب جیسے ہی تجربہ کار ہوتا رہتا ہے یا مزید تجربہ کار معماروں سے رہنمائی لیتا ہے تو مکانوں کی تعمیر میں اس کی تبدیلی آتی ہے کہ وہ اس سے بہتر کام کرتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ صف اول کے لوگوں میں شمار ہوتا ہے. تو تجربہ ایک ایسی مشق ہے جو مہارت بھی دیتی ہے اور علم بھی، اور اس سے کسی فن، صنعت یا آرٹ کو سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے تجربے کی تعمیر نو یا تنظیم نو، جو آج ہم نے دیکھنا ہے. تجربے کی تعمیر نو کا مطلب فرد کے تجربات کو منظم کرنا ہے، عناصر کے درمیان علت و معلول کے رشتوں کو تلاش کرنا ہے. یعنی ہم تعمیر نو کیا ہوتا ہے، ریکنسٹرکشن کیا کہلاتی ہے کہ فرد کے جو تجربات ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم جو تجربات کرتے ہیں ان کو آرگنائز کرنا، ری آرگنائز کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اسی کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں. عناصر، جو مختلف تجربے کے عناصر ہوتے ہیں ان کے درمیان ہم کاز اور ایفیکٹ کے ریلیشن شپ کو تلاش کرتے ہیں. تجربہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کی وجہ جب ہم بیان کرتے ہیں اور اس ہونے کی وجہ سے کوئی ایفیکٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم تلاش کرتے ہیں تو وہی تجربہ کہلاتا ہے. جب ہم اس رشتے کو تلاش کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز کس وجہ سے ہوئی اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوا، تو فرد کے کردار میں مستقل مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ فرد سیکھ لیتا ہے کہ کوئی چیز کس وجہ سے ہوئی اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوا. ہم تجربے کی تعمیر نو یا تنظیم نو کی مفہوم کی ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مثال ہم پچھلے لیکچر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ مثلا جب کوئی بچہ گرم چیز کو ہاتھ لگانے سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ ایک نئے تجربے سے دوچار ہوتا ہے. تجربے کی تعمیر نو کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ کسی بھی گرم چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. اب بچے کے ذہن میں گرم اور جلانے کے درمیان علت و معلول کا رشتہ قائم ہو چکا ہے. یعنی اس کے دماغ میں یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے کہ میں جب بھی کسی گرم چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو ڈیفینیٹلی ہاتھ میرا جل جائے گا. یہ علت و معلول کا رشتہ معلوم ہونے سے اس نے ایک چیز کو سیکھ لیا، اس لیے وہ اپنے پرانے تجربے کی بنا پر آئندہ ایسا عمل کرنے سے گریز کرے گا. تو تجربے کی تعمیر نو میں 2 سطحیں ہوتی ہیں. ایک ہے ابتدائی تجربہ، آپ کا پرائمری ایکسپیرینس. دوسرا ہے ثانوی تجربہ. اب جب بچہ کسی گرم چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کا ہاتھ جلتا ہے تو وہ ابتدائی تجربے کی سطح پر ہوتا ہے. ثانوی تجربہ کیا ہے؟ ابتدائی تجربے میں کردار میں تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ ثانوی تجربہ کردار میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی میں استحکام پیدا کر دیتا ہے. دوسرا تجربہ پہلے والی تبدیلی کو مضبوط کر دیتا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو اور مزید ایسی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھائے جو کہ صرف بجلی سے کنیکٹ ہونے سے گرم ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا تھا کہ استری ہر وقت گرم نہیں رہتی، جب وہ بجلی سے کنیکٹ ہوتی ہے اور آن ہوتی ہے تبھی وہ گرم ہوتی ہے. تو جب بچے کو یہ پتہ چل جائے تو اس کے اندر یہ ایک استحکام پیدا ہوگا. اس کا یہ ثانوی تجربہ ہوگا کہ وہ جب گرم ہو استری اس وقت وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اس کی ایک ایگزامپل یہاں بھی دی ہوئی ہے کہ تجربے کی تعمیر نو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرد ایک تجربے کی بنیاد پر دوسرے تجربات خود کر سکے. مثلا بچے کو ہم پہلے حروف لکھانا، حروف سکھاتے ہیں، الف ب پ سکھاتے ہیں، اس سے وہ لفظ بنانا سیکھ لیتا ہے. لفظ سے وہ جملے
اور جملوں سے اقتباس پیراگراف لکھ لیتا ہے اور پھر کتب لکھنے اور پڑھنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے، تو یہ تجربات کی تعمیر نو کا سلسلہ ہے اور یہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے، یعنی ایک تجربے کی بنا پر آپ مزید کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہم تقریباً کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تیسرا ہم نے اس ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ تجربے کی نہ صرف تعمیر نو اور تنظیم نو ہوتی ہے بلکہ تجربے کے معنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ گزشتہ تجربہ آئندہ بے شمار تجربات کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس کے معنی میں اضافہ اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ مثلا ایک تجربے سے ثابت ہوا کہ کیڑے ادویات انسانی کے لیے مہلک ہیں، کیڑے مار ادویات انسانی زندگی کے لیے مہلک ہیں، لیکن نئے تجربات سے اس کے معنی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ پہلا تجربہ انہوں نے یہاں پر ڈسکرائب کیا ہے کہ کیڑے مار ادویات اگر انسان استعمال کر لے تو اس کی زندگی کے لیے مہلک ہے۔ مثلا اگر کیڑے مار دوا انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو اس کے منفی اثرات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس کے تریاق کے لیے کون سی ادویات کی جانی چاہیے۔ مزید تجربات کرنے سے معلوم ہوگا کہ بعض کیڑے مار ادویات انسانی زندگی کے لیے زیادہ مہلک ہیں اور بعض کم، یعنی تمام تر ادویات ایک ہی جیسی مہلک نہیں ہو سکتی، کچھ زیادہ مہلک ہوں گی اور کچھ کم۔ اس طرح ہر نیا تجربہ پرانے تجربے کو زیادہ بامعنی بنا دیتا ہے۔ اس سے زندگی کے تجربات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح علوم و فنون ترقی پاتے ہیں اور نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں اور انسان کو ماحول پر قابو پانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس سے آپ ہر تجربے کی بنا پر آپ نئے تجربے سے سیکھتے ہیں۔ آئندہ تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت میں اضافہ، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اس میں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مختلف تجربات و مشاہدات سے گزرنے کے بعد فرد میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں اپنا نقطہ نظر قائم کر کے عملی زندگی کا خاکہ تشکیل دے سکے۔ یعنی جب ہم مختلف تجربات سے گزرتے ہیں تو ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ مختلف تجربات کی بنا پر ہم نے زندگی کے بارے میں کیا نظریہ قائم کرنا ہے اور کس طرح سے عملی زندگی کو گزارنا ہے۔ انہی تجربات کی بنیاد پر ہی معاشرے کا وہ کامیاب فرد بنتا ہے اور معاشرتی مطابقت حاصل کرتا ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسی سرگرمی ہے جو فرد کو تجربات اور مشاہدات کے لیے سرگرم عمل رکھتی ہے۔ انہی تجربات سے فرد علم حاصل کرتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں حاصل کردہ علم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ماضی کے تجربات فرد کو مستقبل کی الجھنوں اور مشکلوں کو حل کرنے میں ضروری مدد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی جب کبھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو آپ اپنے ماضی میں پیش آنے والے مختلف تجربات کو ذہن میں لاتے ہیں اور ان کی بنا پر ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سرگرمی آئندہ زندگی کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث نہ بنے اسے ہم تعلیمی سرگرمی کا نام نہیں دے سکتے۔ یعنی کسی ایکٹیویٹی سے، کسی بھی تجربے سے آپ نے اگر کچھ سیکھا نہیں ہے تو اس کا آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلاً اگر بچہ لاگرتھم کے اصول سیکھ چکا ہے اور اگر لاگرتھم کے سیکھے ہوئے اصول بچے کو لاگرتھم کے سوال حل کرنے میں ہی مدد نہیں دیتے تو اسے ہم تعلیمی سرگرمی کا نام نہیں دیں گے، کہ اس اصول قانون کے سیکھنے کا فائدہ تب ہوگا اگر بچہ وہ سوال بھی کرنے کے قابل ہو۔ تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ فرد زندگی کے مسائل اپنے تجربات کی روشنی میں حل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین تعلیم فرد کو ماحول سے مطابقت اور زندگی کے مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ہے۔